اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ذہن میں رہے کہ وسیلہ جو ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک وسیلہ بالاعمال ہے اور ایک وسیلہ بالذوات ہے، بالاشخاص جسے کہہ لیں۔ یعنی کہ ایک بندہ نیک عمل کرے، عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہ میں نے عمل کیا ہے، اس کے صدقے میں مجھ پر کرم فرما دے۔ جی یہ وسیلہ وہ حرام سے بچنے کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، کسی بندے کو موقع بھی ملا حرام کرنے کا لیکن اس نے نہیں کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کا بھی وسیلہ پیش کر سکتا ہے، گناہوں سے بچنے کا وسیلہ، نیکی کرنے کا وسیلہ، اور یہ فرائض سے لے کر واجبات تک اور آگے مستحبات تک، نوافل تک، ہر چیز کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح حرام سے بچنے کا وسیلہ، مکروہ تحریمیں سے بچنے کا وسیلہ، باقی جتنے بھی اعمال آگے ترتیب کے ساتھ جڑتے جائیں گے اس کے ساتھ، ہر ایک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے کہ مولا میں نے فلاں وقت جو ہے وہ گناہ کا موقع ملا، میرا نفس اس کی طرف مائل تھا لیکن میں نے تیرے ڈر کی خاطر وہ گناہ نہیں کیا، مولا تو مہربانی فرما میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اس طرح کر کے یہ بھی وسیلہ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کہ کچھ لوگوں نے انکار کیا وسیلہ بالذوات کا، کہ اہل اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کے انکار میں ہم نے سارا زور اسی بات پر لگایا ہے کہ ذوات کا وسیلہ جائز ہے، ہم نے اعمال کے وسیلے کی بات ہی نہیں کی۔ اس سے ایک گنا فائدہ یہ ہوا عوام کو اور جاہلوں کو کہ انہیں عمل کی تنگی نہیں محسوس ہوئی، نہ عمل کی بات ہم کریں گے تو نہ وہ قوم جو ہے وہ عمل کی بات کی طرف آئے گی۔ اب جس کو بھی دیکھو یا اللہ فلاں پیر کے واسطے سے میرے حال پہ رحم فرما، اور میرے پیر کے واسطے سے حال پر رحم فرما، اور بندہ پوچھے کبھی یہ بھی کہا ہے میری ساری فرض کی نمازیں فجر کی جو پڑھی ہوئی مولا ان کے ذریعے میرے حال پہ رحم فرما ہیں، یا اللہ میں نے جو جہاد کی، اب جہاد کی آیت میں جہاد اس یعنی کہ وسیلے والی جس آیت مبارکہ میں وسیلے کی بات ہو رہی ہے، اسی آیت مبارکہ کے 2-3 لفظوں کے بعد جہاد کی بات آ رہی ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ اور فرمایا کہ وسیلہ تلاش کر، یہ جہاد بھی بہت بڑا وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ آقا علیہ السلام کہ ایک غلام ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں عین جہاد کے وقت، سامنے لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہنے لگے حضور جنت مجھ سے کتنا دور ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دے تو تیرا اگلا پیر جنت میں ہوگا۔ ہاں جی، کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں ایسے اچھال دیں، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر یہ کھانے کا فائدہ کیا، پھر جنت کی جا کے کھاتے ہیں یہ اندازہ لگائیں۔ تو وہ بھائی صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس طرح کر کے جنت پائی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح بالکل سوکھا اور آسان کام ہم نے ڈھونڈا ہے، داتا صاحب کے وسیلے سے، فلاں بزرگ کے وسیلے سے، میرے پیر کے وسیلے سے، آپ کے پیر کے وسیلے سے، چھٹی بھائی، نہ جناب حرام سے بچنے کی ضرورت، نہ جناب رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں بھائی؟ جائز ہے اہل اللہ کا وسیلہ، ان کے وسیلے سے ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک قرب کا مقام ہے اس کو وسیلہ بنانا جائز ہے، لیکن یار جس وسیلے کی رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے، اول بات جو ہے نا وہ یہی ہوئی ہے۔ اب اس وسیلے پر وسیلہ بالذوات جو ہے اس پہ مناظرے بھی ہوئے، کتابیں بھی چھپیں آگے پیچھے سے دونوں طرف سے ہیں، لیکن جس وسیلے کو جہاد کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جہاد کو بھی وسیلہ بنایا گیا ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس کا۔ بتائیں نا جی آج پوری دنیا کے اندر کس جگہ جہاد ہو رہا ہے اور جہاد کر کے یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ یہ میں نے جہاد کیا اس کے ذریعے میرے حال پہ رحم فرما دے؟ کہیں بھی نہیں۔ تو پھر یہ دیکھیں حضرت سیدنا امام ابو حیان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے
یہ قبیلہ ارینا کے متعلق نازل ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی آپ سمجھیں ذرا۔ یہ آیت مبارکہ قبیلہ ارینا کے متعلق نازل ہوئی۔ قبیلہ ارینا وہی ہے جن کے متعلق کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ جن کے پیٹ پھول گئے تھے مدینہ میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو، اونٹنیوں کا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ وہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، انہیں اونٹوں کو اونٹ لے کر بھاگے، اور آقا علیہ السلام کے صحابی جو اونٹوں کی خدمت پر مامور تھے انہیں شہید کر دیا ہیں۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہاں جی بتائیں، تو پھر اس آیت مبارکہ کا جب تعلق قبیلہ ارینا کے ڈاکوؤں کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ ان کے ساتھ لڑائی کو رب تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ فرمایا ہے اور اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ اور سبب بیان فرمایا ہے، تو پھر اس آیت مبارکہ کا سیدھا سیدھا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ جہاد کے ساتھ ہوگا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو نا، پھر وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کیا ہے؟ وہ گھر بیٹھے نہیں ملے گا، جاؤ جن کے پیچھے جانے کو میرے حبیب تمہیں فرما رہے ہیں ان کے پیچھے چڑھ جاؤ اور جہاد کرو ان کے ساتھ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری بارگاہ کا قرب پالو گے تم۔